السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست سید محمد بولتا تلنگانہ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ عید الاضحیٰ، اس عید کو ہم بقرعید بھی کہتے ہیں۔ بقرعید کس نبی کی سنت ہے اور یہ امت محمدیہ پر کیسے واجب ہوئی؟ قربانی کے معنی کیا ہیں؟ قربانی کن کن جانوروں پر واجب ہے اور قربانی کون کون جانوروں پر دی جاتی ہے؟ ان تمام سوالات کو لے کر ہم آج رفیق اقبال علمودی صاحب کے پاس پہنچے ہیں۔ آئیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیق صاحب، پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ قربانی کے مطلب کیا ہیں اور یہ کن جانوروں پر دی جاتی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ آپ بڑا اچھا سوال کیے ہیں، کیونکہ اب قربانی کا جو مہینہ ہے یہ عید کا مہینہ ہے، جس میں اکثر بیشتر لوگ اس سے ناواقف ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ اس معاملے میں رکھا ہے وہ بڑا اہم چیز ہے۔ جی، قربانی اصل یہ ہے، دیکھیے آپ، اتباع ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ اور قربانی کے معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز اس پہ لٹا دینا چاہیے، فدا کر دینا چاہیے، کیونکہ ہر دل عزیز چیز جو رہتی ہے وہ انسان کو روکتی ہے پھر فدا کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے اس چیز پہ۔ تو اللہ کی راہ میں یہ معاملہ اللہ کا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا۔ اس کے لیے جو ہے سو آپ کے لیے حکم آیا کہ فدا کریے، قربانی کیجیے۔ آپ اسماعیل علیہ السلام سے یہ معاملہ جو سو ذکر کریں تو آپ راضی ہو گئے اور صابر پائیں، آپ کو بھی نبوت سے نوازا اللہ تعالیٰ، اور اس بکرے کی قربانی اس کے عوض میں، آپ کی جان کے عوض میں یہ قربانی دی جاتی ہے۔ یہ حج میں بھی اس کے ارکان آئے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم سب کو اس نعمت سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ قربانی اللہ کے نزدیک بڑی پسندیدہ ہے۔ قربانی جب دی جاتی ہے تو اللہ کے پاس نہ تو گوشت پہنچتا ہے، نہ تو خون پہنچتا ہے، نہ تو پوست پہنچتا ہے۔ اللہ کے پاس اس کا خطرہ خون کا زمین پہ گرنے سے پہلے اس بندے کو اس کا اجر مل جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ جو ہے سو اس کے ساتھ ساتھ جس جانور کی قربانی دے رہے ہیں آپ، اس کو اس کے جسم پہ جتنے بال ہوتے ہیں اس کے عوض میں اس بندے کو اس کا اجر ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ایسا عظیم و شان امتحان ہے، اور یہ امتحان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو بچایا گیا ہے۔ اس کے عوض میں دمبا یا بکرا جانور کی قربانی دینا واجب فرما دیا اللہ تعالیٰ۔ اگر جانور، میرا دوسرا سوال آپ سے ہے، جانور کس طریقے کا ہونا چاہیے کہ مطلب کہ بیمار ہو، اس کے دانت دیکھتے ہیں، سینگ دیکھتے ہیں، یہ طریقے میں مطلب اس کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں۔ جانور دیکھیے آپ، جو حلال کیا گیا ہے قرآن میں، جی، وہ بتا دیا گیا ہے کہ قرآن کا جانور کون سا کھایا جائے اور کن جانوروں کو آپ قربانی میں لے سکتے، استعمال کر سکتے۔ تو زیادہ تر قربانی جو دی جاتی ہے بکرا ہے یا بکری ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، کلگا ہے، اونٹ، فیمیل میل اس کی قربانی دے سکتے ہیں۔ اور اس کی ایک حد ہے، میعاد ہے۔ بکرا جو ہے سو کم از کم 1 سال کا ہونا چاہیے اس کی عمر، اور گائے جو ہے سو 2 سال کی ہونا چاہیے۔ بیل، گائے، کھلگا جو بھی کہتے ہیں وہ 2 سال کا ہونا چاہیے۔ اونٹ کے لیے 5 سال کی حد رکھیں ہیں۔ جی، تو یہ جو ہے سو عمر اس لیے رکھیں ہیں کہ اس کے قابل ہو قربانی کے لیے۔ تو ہمارے اوپر یہ چاہیے، ضروری ہے کہ لینے کے ٹائم پہ دیکھا جائے اس لیے۔ اور یہ جو قربانی ہے، اس کے یہ جو گوشت ہے اس کا ہمارے لیے قربانی کا حلال ہے کھانے کی، جو اللہ کی راہ میں ہم قربان کر دیتے ہیں۔ اس میں جو ہے سو نہیں، کچھ لوگ اس کے سینگ دیکھتے ہیں، مطلب کان کٹے ہوئے، اس کا معاملہ جو ہے یہ ذرا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ ہاں، جب قربانی کے لیے جانور آپ خریدنے جاتے ہیں بازار میں، تو اکثر جو ہے سو پیشتر سستا لے لیں گے بول کے سوچتے ہیں، یا کچھ بھی دیکھ کے لے لیں گے، چھوٹا بڑا ہوتا انسان ہے ایسا، مگر ایسا نہ لے، پورا دیکھیں جانور کو کہ اس کے دانت برابر ہو، دانت ٹوٹے نہ ہو،
کان کٹا نہ ہو، اندھا یا کاڑا نہ ہو، دم کٹا ہے، بیمار ہے، دبلا ہے ایک دم، اور لنگڑا ہے، چلنا نہیں آ رہا اس کو، تو اس قسم کی قربانی سے پرہیز کریں. آپ چیک کریں پورا کہ بھئی اس کے دانت ہے برابر. اکثر 12 سال کے بعد، 12 مہینے کے بعد 2 دانت نئے آ جاتے دودھ کے دانت جا کر بکرے کو. اکثر اگر سے نہ آئے بھی تو اس کی حیت آ جاتی ہے عمر کے ساتھ. وہ بکرا اور یہ اس چیز گائے جو ہے، گائے کو بھی اسی دیکھا جائے، اونٹ کو بھی ایسی دیکھا جائے. جو بھی قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں ان میں یہ عیب نہیں ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے. تو بے عیب جانور کو دیکھ کر اسے اطمینان سے دیکھیے، سینگ، کان، دانت، ہر وہ چیز دیکھ کر قربانی کی خریداری کیجیے. میرا دوسرا سوال آپ سے یہ رہے گا کہ مرحومین کے نام سے بھی قربانی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، مرحومین کے نام سے دے سکتے ہیں. اکثر و بیشتر ہمارے نبی اکرم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے دیتے ہیں قربانی. اور جو حضرات باہر ہیں، بچے باہر ہیں، وہاں نہیں دے سکتے ان لوگوں قربانی، تو ان کے لیے مشاکل ہے، استطاعت ہے دینا ہے ان کو قربانی، ان کے اوپر واجب ہے قربانی، تو وہ دے سکتے، برابر دے سکتے ہیں. مگر قربانی دینے کے ٹائم پہلے سب سے پہلے اپنی قربانی، اپنے نام کی قربانی دیں وہ. اور وہ قربانی کے یعنی پہلی ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک اہتمام کرنا چاہیے اس کا. بال نہ تراشے، ناخن نہ تراشے. اس کے لیے جو سو اہم ہے جو قربانی دیتے ہیں. مطلب یہ چیز ان کے اوپر ہی لاگو ہوتی ہے کہ جو قربانی دے رہے ہیں وہ بال نہ کاٹیں، داڑھی نہ بنائیں، ناخن نہ کاٹیں. یہ بہتر ہے، یہ نہ کاٹیں. اب آپ یہ قربانی دینے کے بعد اپنے بال نکال سکتے ہیں. اور جو اس کا نہیں دینا چاہتے ان کے لیے جو سو استطاعت نہیں ہے، تو یہ بھی وہ لوگ اگر سے اہتمام کریں، پرہیز کریں، اس کا نہ کاٹیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ان کو اجر دیں گا برابر، جیسا کہ ان کی نیت ہے. تو یہ جو سو ضروری ہے. بہت اچھی چیز پوچھے آپ، کیونکہ لوگ کو نہیں معلوم ہے کہ قربانی کے لیے جو سو کیسا ہونا چاہیے. تو یہ اہم ہے بہت، اپنے کو معلوم ہونا چاہیے. کیونکہ جانور یہ وہ لا لے رہے ہیں اور کاٹ دے گے، سمجھ رہے قربانی ہوتی نہیں ہوتی، مکروہ ہو جاتا ہوں. تو اس کے لیے جو سو ہم صحیح طریقے سے تحقیق کریں جانور کی، اس کا عمر کا تقاضا، اس کی صحت، اور جو سو جس کے نام سے دے رہے ہیں آپ قربانی، وہ استطاعت ہو ان کو. اور آپ حضور کے نام سے دے سکتے ہیں قربانی، والدین کے نام سے دے سکتے ہیں، بھائی کے نام سے مگر جو صاحب آپ سے کہہ رہے ہیں ان کو وکیل بنا دیں، اور اس قربانی کے لیے اپنی پہلے قربانی کریں، پھر ان کے نام کی قربانی. جہاں تک نام کا معاملہ آتا ہے کہ بھئی آج کل کا ماحول ایسا بن گیا کہ بھئی شرک، کہ بھئی فلانے کے نام سے نہیں دے سکتے، اس کے بارے میں آپ ذرا ہمارے ناظرین پہ ایک روشنی ڈالے تو. دیکھیے آپ، یہ اتباع ابراہیم علیہ السلام ہے، اور جب ذبح کرتے ہیں تو اس کے لیے خالص اور خالص اللہ کے لیے بول کے نیت کرنا چاہیے. اگر سے یہ نیت برابر نہیں ہے تو وہ قربانی حرام ہو جاتی ہے. تو یہ اہم چیز ہے جو قربانی دیتے ہیں. اب رہا سوال اس قربانی کے بعد، اس میں اب یہ کہنا بھی واجب ہے کہ بھائی میری قربانی ہے، یا میرے بھائی کی قربانی ہے، یا والد کی قربانی، یا حضور کی قربانی، تو اس کی دعا ہے، اس دعا میں شامل کر دینا پڑے گا کہ یہ میں رکا رہا ہوں آپ کو. اگر آپ اسی سلسلے میں دعا کا بھی اگر آپ بتا دیں کہ اس کی دعا بھی کیا ہوتی ہے، اگر وہ بھی بتا دیں ناظرین کو ہمارے تو. یہ اس کی دعا ہے. دیکھیے آپ، انی وجہتو ذبح کرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے یہ دعا. اور جب آپ جانور کو ذبح کرنے کے لیے قریب لاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو پانی پلایا جائے، قبلہ رخ ٹھہرا جائے آپ، اس کے بازو پہلو پہ پیر رکھا جائے، اور آپ کی جو چاقو ہے پہلے سے ہی تیز کر لیے جائیں، سامنے اس کے نہ کریں، اور دوسرے جانور کے سامنے یہ جانور نہ کاٹے. اچھا. اور تھوڑا سا اس کو جو سو اچھے سے ایک پیر اپنا دائیں پیر اس پہ پہلو پہ رکھیں، اور 1.5 چاقو میں یعنی لے کے جائیں، لائیں پھر لے کے جائیں، اس کے شہرک اور نرخڑا کٹ جانا چاہیے اچھے سے. تو یہ قربانی آپ اپنا چہرہ قبل رخ ٹھہر کر کریں. اور جب ذبح کرتے ہیں آپ تو خالص اور خالص آپ کی نیت، جب چاقو چھری چلائیں گے آپ تو بسم اللہ
اللہ اکبر بول کے چلیں گے. یہ اللہ کا نام ہے اور اس کے سوا کسی کا نام نہیں لیا جاتا ہے. اور یہ قربانی کے لیے جو آپ جو دعا کے لیے بتائے تھے, یہ دعا یہ ہے, دیکھیے آپ, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین انا صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بہذا امرت وانا من المسلمین. یہ یہ پھر پڑھیں آپ, اللہم منکا ولکا بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے شروع پہ آئیں آپ. یہ آپ کے جو سو اللہ کی راہ میں قربان کوئی جانور دے رہے ہیں تو یہ ضروری ہے, یہ ٹائم پہ پھر آئیں آپ چاہو, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں آپ, تقبل منی کما تقبلتا من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور اگر سے کسی اور کے لیے آپ قربانی ذبح کر رہے ہیں تو منی کے جگہ من کا کہیں اور اس شخص کا نام لے اور ان کے والد کا نام لے. اچھا, جیسا کہ میں اپنے نام کے ساتھ والد کا نام دینا سن آف کیسا بولتے ہیں آپ, وہ پڑھ لیں آپ, تو یہ ان کے طرف سے ہو جائے گی قربانی. رہا سوال شرک بولنے کا, تو یہ شرک اور بدعت اور منمانی جو سو تہمتیں اور آپس میں نااتفاقیوں کی جو بات ہو رہی ہے, اس میں جو سو یہ نامعلوم ہونے سے ہو رہی ہے. اگر سے یہ دعا کے معنی سمجھ جاتے تو نہیں بولتے تھے. تو خالصاً اللہ کے راہ میں ذبح ہو گئے, یہ حلال ہے, یہ جائز ہے کھانا. آپ اگر سے یہاں پر آپ کی نیت میں کچھ فرق آ جاتا ہے تو یہ حرام ہو جاتی ہے, یہ اللہ کی راہ میں نہیں ہوں گی. اب رہا سوال کسی کے بھی لیے جو آپ قربانی تو دے سکتے, درگاہ کے نام سے جو بزرگ ہیں ان کے نام سے دے سکتے, یا اپنے بھائی کے نام سے دے سکتے, کوئی ولی کے نام سے دے سکتے. تو یہاں تو حضور کے نام سے دے رہے ہیں, تو جب ہم حضور کے نام سے دے رہے ہیں تو سوال ہی نہیں پتا ہوتا کہ یہ غیر اللہ کے نام سے ہو اور شرک ہو جائے یا یہ حرام ہو جائے. تو اکثر لوگ یہ بول کے گمراہ کر رہے ہیں, کیا ارے یہ تو درگاہ کے نام پہ ہے, ان کے نام سے, تو یہ ان کے نام سے ہو ہی نہیں سکتی. خالص اور خالصاً اللہ کے نام سے ذبح ہوا ہے جانور حلال ہے. اب آپ دکھاوا کچھ ہے اور کچھ بول رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے, اور اس کے لیے احتیاط کریے آپ. بہت بڑا یہ گناہ ہے آپ کو کہنا, اس کے لیے سمجھ رہے ہیں لوگ کہہ دے رہے ہیں. یہ حدیث مبارک ہے, میں آپ کو سنا رہا ہوں. اگر سے تم اپنے مسلمان بھائی کو مشرک یا شرک کافر کہو گے, اس کا اگر سے عمل ہے, وہ شرک کرتا ہے یا عمل کرتا ہے, تو یہ اس کا گناہ ہے, اس کو گناہ گار رہے گا. اگر سے نہیں کرتا ہے انہیں اور خالص اللہ کے لیے, اور جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ کے لیے, یہ وہ جانتا ہے اپنی نیت کو, اور اس کے اوپر آپ تہمت لگا رہے ہیں, بہتان لگا رہے ہیں, تو خود مشرک ہو جاؤ گے. یہ بڑی اہم بات ہے. اگر سے اپنے مسلمان بھائی کو مشرک یا شرک کرا ہے بول کے بولیں گے, اس کی نیت نہیں ہے, تو خود مشرک ہو جاؤ گے. اس کے لیے پرہیز کریں اور یہ شرک بولنا کم کریں, اصلاح کریں بیٹھ کے آپس میں. اگر سے کچھ سمجھ میں نہیں آتی تو علماء کے ساتھ بیٹھے اصلاح کریں. یہ بات بجائے کسی چیز پہ اعتراض کر دے کہ وہ غرباؤں کا کھانا ہے, مساکین کا کھانا ہے, رشتہ داروں کا کھانا ہے, اس میں خود کا کھانا ہے, اس کو روک رہے ہیں آپ. شرک بول کے نہیں کرے, ایسا بری بات ہے. یہ اب میں چلتے چلتے ایک آخری سوال کرتا ہوں. اپن اب ایک سوال پہ آتے ہیں. تقسیم جس طریقے کی ہوتی ہے کہ بھائی بکرا کٹا تو پورا فریج میں, تو یہ تقسیم کے معاملے میں ذرا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. دیکھیے آپ, حکم ہے یہ بھی قرآن میں, کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ تقسیم اس طریقے سے ہو, اس کے 3 حصے بنا لیا جائے, 3 حصے برابر بنائے جائے, اس میں کوئی کمی پیشی نہ کرے. میرے طرف سے زیادہ لے لوں گا اور دوسروں کو کم دے دوں گا, ایسا نہ کریں. 3 حصے برابر کر کے, اگر سے بہتر ہے تول کے کر لیں, تو کرنے کے بعد ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیں, ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھ لیں, اور ایک حصہ غربائے مساکین کے لیے. یہ آپ کے لیے اجازت ہے ایک حصہ رکھنے کی. اور آپ کے لیے رکھنے کا ہے جو ہے, آپ کے اپنا حصہ جتنا چاہے رکھ سکتے, اس میں آپ کے حق میں جو آیا حصہ. اگر سے کافی زیادہ آ گیا ہے تو بہتر ہے آپ بجائے خراب کرنے کے
اس کو سڑا کے پھینک دینے کے اپنے رشتہ داروں میں یا مساکین میں پہنچا دیجیے تاکہ وہ استعمال کر لیں. تو یہ رکھ سکتے ہیں آپ، فریج میں رکھیے اس کو، اپنا حصہ. اچھا، 3 حصے برابر ہونے کے بعد آپ اپنا حصہ رکھ سکتے. قربانی آج کل کمپٹیشن پہ، جیسا کہ بھائی بازو والے کاٹ رہے ہیں، پڑوسی ارے میں بھی دیتا ہوں، قرضہ لے رہا ہوں، یہ چیزاں مطلب ہوتی ہے ایسی قربانی؟ نہیں ایسا نہیں ہے. صاحب استطاعت ہونا. آپ کوئی بھی ناجائز پیسہ قربانی میں نہیں لگا سکتے. جیسا آپ سود کا لے لیے، جوے کا لے لیے، ہاں، کوئی حرام حلال کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. آپ دے رہے ہیں میرے کو قربانی دینا ہے، میں اونٹ کاٹ لے رہا ہوں، 4 بکرے کاٹ رہا ہوں، 25 بکرے کاٹ رہا ہوں. اللہ کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی. اللہ کے پاس آپ کی نیت ہے اور آپ کا کسب حلال کا پیسہ ہو. کسب حلال کا پیسہ ہو، اللہ کو یہ بڑا پسندیدہ آپ کا عمل ہے، اور یہ قربانی پسند ہے، اللہ کو مقبول ہے، قبول ہے. آپ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے. ورنہ کسی کو دھوکہ دے کے لا لیے، لوٹ کے لا لیے، جوے کا پیسہ لا کے لگا دیا، آپ قرضہ لے لیے بےہودہ طریقے سے، کسی کا بھی سود سے پیسے لے کے لگا لیے، تو یہ ناجائز ہے. اور ویسے بھی یہ کام کے لیے شرعاً حکم نہیں ہے کرنا. لیکن یہ میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اگر اس کے کچھ فرائض ہے، جیسا کہ سونا اور چاندی مطلب کتنی رہنا چاہیے ایک گھر میں، تو اس کے اوپر فرض واجب رہیں گی. قربانی کے لیے دیکھیں آپ، واجب جب ہوتی ہے آپ کو قربانی، آپ کے پاس کم از کم 60 تولے 60 گرام 60 گرام چاندی یا 55 ملی گرام سونا گولڈ آپ کے پاس گھر میں ہے، یا اتنی رقم آپ کے پاس ہے، تو آپ کے اوپر واجب ہوگی قربانی. اور یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ قربانی آپ کو دینا ہے. اس کے بعد اگر سے آپ لین دین میں ہیں، آپ جیسے قرضہ ہے، آپ کو لینے میں بھی دینا، آپ کو دینا رہتا لوگ پیسے، اور آپ بھی کسی کے دینا رہتا پیسے، تو اس کے لیے جو سو کچھ آپ کے لیے گنجائش ہے کہ بھئی لینے دینے کا مسئلہ ہے، اس کا قربانی کے لیے پیسے لیں، جائز پیسے لیں، اور آپ کا حق ہے وہ ان کو بھی آپ دینے کا رہتا، تو اس کا وہ پیسے کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ وقتاً ہے وہ، ہمیشہ کے لیے نہیں، اور جلد سے جلد ادا کر دینا چاہیے اس کو، اور یہ پیسے جائز ہو جائے. بہت بہت شکریہ رفیق صاحب آپ کا ٹائم ہم کو دینے کے لیے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. تو ناظرین، یہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے رفیق بن علمودی صاحب نے آپ کو یہ بتایا کہ قربانی کس طریقے سے دی جاتی ہے اور اس کے فرائض کس طریقے سے پورے بتائے گئے ہیں. اور ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ عید کے دن ہم آپ سے بہت گزارش کرتے ہیں کہ اپنے ویڈیوز اور فوٹوز اپنے جانور کے ساتھ فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ اپلوڈ نہ کریں. آپ کے دوست سید محمد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.